نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے خواتین اور پردے کے عنوان سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنے نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو اور بیکار کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، یعنی زکوٰۃ اللہ نے ان پہ فرض کیا ہے، دولت دی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور ان خواتین جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا وقرن فی بیوتکن، کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی قرار سے رہے، وہیں پہ رہے، باہر نہ نکلے، اور اپنے زیب و زینت کو جاہلیت کی خواتین کی طرح ظاہر نہ کرے۔ آج مغرب کا پروپیگنڈا ہے کہ عورت کو باہر کیسے نکالا جائے، اور عورت کو باہر نکالنے کے لیے اس کو برابری کے حقوق کے دعوے کیے جاتے ہیں، جو سراسر شرعی نقطہ نظر سے اور عورتوں کی ساخت اور کے بناوٹ اور تخلیق کے اعتبار سے بھی غلط ہے، اور نہ نکلنے کو اس کو دقیانوسیت کہا جاتا ہے، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین کو الگ الگ ساخت کے حساب سے پیدا کیا ہے، الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی سے کی تو آپ نے دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم کر دیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کی زندگی آج کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ ازواج مطہرات اور بنات طاہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں کہ اللہ کے رسول نے کیسا ان کو حکم دیا تھا، کس طرح تربیت کی تھی۔ مغرب میں عورت کی جو آزادی ہے اس کے نتائج بہت ہی برے ہوئے ہیں، سماجی اعتبار سے بہت نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ آج دیکھیے کہ مغرب کے اندر اور اسی کا اثر ہمارے اس ملک میں بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے، جیسے چائلڈ کیئر اور اولڈ ایج ہوم ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اسے چائلڈ کیئر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو گویا بچپن میں بچے کو ماں باپ کی پیار، محبت، شفقت اور اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کے ایک لیڈی اس کی جو دوسرے ہے اس کو کیا، اس کی تربیت سے کیا تعلق ہے؟ جو اپنے بچے کی جو تربیت ماں باپ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس کے حوالے کر دیتے ہیں، تو بچے کی تربیت وہاں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ جب بچے جوان ہوتے ہیں اور ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو جس طرح ماں باپ نے بچے کو اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا، دوسرے کے حوالے کر دیا تھا، ایسے حالات میں ایسے والدین کو وہ بچے بھی دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس طرح ماں باپ نے بچپن میں اس کے اخراجات پورے کیے تھے دوسروں کے حوالے کر کے، اسی طرح بچے بھی جوان ہو کر ماں باپ کے اخراجات پورے کرتے ہیں اولڈ ایج ہوم میں داخل کر کے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ عورتوں کو گویا اس میں دھوکہ دیا گیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی، بچوں کی تربیت کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کو کھانا بنا کر کھلاتی ہے، اس کے صاف صفائی کرتی ہے، تو اس کو دقیانوسیت کہا جاتا ہے۔ اور وہی دوشیزہ، وہی عورت جب ہوٹلوں میں کام کرتی ہے، بازاروں میں رہتی ہے، سڑکوں پہ جھاڑو لگاتی ہے، ہوائی جہاز میں کھانا سرو کرتی ہے، خدمت کرتی ہے اور ہوسٹس کا کام کرتی ہے، تو اسے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم اس معاشرے کے لائق ہو، دقیانوسیت کی خواتین کی طرح تم نہیں ہو۔
تو آپ سوچئے، غور کیجئے کہ وہی جب غیر محرموں کے سامنے بے حجابانہ آتی ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اور جب وہی حجاب میں ہوتی ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جاتی ہے اور اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس شاعر نے اسی کے طرف اشارہ کیا ہے کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی یہ تعلیم دی ہے کہ گھروں میں رہے اور ایسے لباس زیب تن کرے جس میں مکمل طور سے پردہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ ایسی عورتیں ہوں گی، کاسیات عاریات ممیلات مائلات لم يدخلن الجنہ، کہ جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو آج غور کریں کہ آج فیشن کے نام پہ کس طرح کے لباس زیب تن کیے جاتے ہیں اور زیب تن کر رہے ہیں، تو اس کا پورا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ ایسے جس کے بعد ایسا معاشرہ جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ لباس پہن کر برہنہ ہو، کہ ایسا لباس، اس کے بارے میں شارحین نے تشریح کی ہے کہ اس کے 3 طرح ہو سکتے ہیں۔ لباس اتنا باریک ہو کہ پہننے کے باوجود بھی جسم جھلکتا ہو، تو اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ دوسرا یہ کہ لباس اتنا چست ہو کہ جسم کے ساخت نظر آتے ہوں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور تیسرا یہ کہ لباس اتنا کم ہو کہ پورے جسم نہ ڈھکتے ہو، تو چیز بھی شامل ہے کہ آپ دیکھیے کہ مردوں کا جو ستر عورت ہے وہ گھٹنوں سے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورتوں کا ستر عورت سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے پورا جسم ہے، اور بعض لوگوں نے پنڈلی کو شامل کیا۔ تو چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ دیکھیے جسم کے کتنے حصے نظر آتے ہیں آج کل کے لباس میں، تو اس کی حدیث میں شامل ہوں گی اور عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کے مقصد کے بارے میں بیان فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، کہ بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے تاکہ تم اپنے قابل ستر جگہوں کو، حصے کو، جسم کو چھپا سکو اور تمہارے لیے باعث زینت ہو۔ اسی طرح چہرے کے پردہ کے بارے میں قرآن کے اندر واضح ارشاد ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے پہ جلباب ڈال لے، یعنی پردہ ہو۔ آج کل کے حالات کو دیکھ کر آج سے بہت پہلے ہی اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کہاں گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ لہٰذا اب ہوش میں آ جائیں، مرد عقلوں کی غلامی کو چھوڑیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، خود خواتین کو پابند کریں، ورنہ قیامت کے دن وہ مرد جو گھر کے ذمہ دار وہ بھی پوچھے جائیں گے کہ تم نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیسا سلوک کیا اور کیسا اس کو رکھا، کیونکہ حدیث میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے رعیت کے بارے میں، اس سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں اور اپنے گھر کے اندر وہ ماحول پیدا کریں جو اسلامی ماحول ہو، ہمارے مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔